بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. صدق الله العلي العظيم. مجلس ازا کی قبولیت، اس مجلس ازا کے اجر و ثواب کو مرحوم میر قاسم علی صاحب کے ساتھ ساتھ وطن کی بنیاد سے لے کر اس مجلس ازا تک جو بھی وطن کا خدمت گزار اس دار دنیا سے کوچ کر رہے ہیں، تمام کی ارواح کو اصال ہونے، درجات کی بلندی، گناہوں کی مغفرت، جوار امام حسین علیہ السلام میں جگہ نصیب ہونے کے لیے موجودہ خدمت گزار جس ادارے اور جس عہدے میں بھی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں، ان کی کامیابی اور ان کے خدمات کی قبولیت کے لیے صلوات اللہ محمد و کائنات کی تمام کامیابیوں کا ایک ہی راستہ، ترقیوں کا ایک ہی وسیلہ امام زمانہ کا ظہور، دنیا کی مکمل کامیابی اور ترقی کا ذریعہ امام کے ظہور سے فراہم ہونے کے لیے، امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات محمد وطن کی ایک معزز اور محترم شخصیت کی یاد میں انجمن جعفریہ علی پور نے اپنا وظیفہ سمجھتے ہوئے اس مجلس ازا کا انعقاد کیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہم نے آپ کی خدمت میں تلاوت فرمائی، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ آ کر رسول سے کہتے تھے کہ اللہ نے قرآن کو کیوں عربی میں بھیجا، دوسرے زبانوں میں اللہ کو بھیجنا چاہیے تھا، غیر عربی زبان میں بھیجنا چاہیے تھا۔ تو اللہ جواب دے رہا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اگر ہم قرآن کو اردو میں بنا دیتے، کسی اور زبان میں بنا دیتے، اس کے بعد لوگوں کا کیا کہنا ہوتا؟ لَوْلَا فُصِّلَتْ آیاتُ، کیوں آدھا عربی آدھا اردو کیوں نہیں بھیجا؟ تو اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ کس میں بھیجنا ہے، کس کو بھیجنا ہے۔ ٹھیک، ایک صدر محترم سابق صدر جن کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے سال سوا کی مجلس میں ایک نقطے کی طرف ذہن میں بات آئی، انشاءاللہ آپ کے اور ہمارے فائدے میں یہ بات ہو۔ اگر امام کا انتخاب، پیغمبر کا انتخاب ہمارے حقوں میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر امام کا چننا، پیغمبروں کا چننا ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہم دیکھ رہے ہیں نا کیا ہوتا۔ ٹھیک، وہاں کہتے کیوں عربی، کیوں عجمی، کیوں بیچ کا نہیں، کیوں ادھر کا کیوں ادھر کا نہیں۔ ان سب باتوں میں جو کام کرنے والے کو فرصت ملنے چاہیے تھا، وہ فرصت دی نہیں جاتی تھی۔ آج کون سا ایسا، چاہے دنیاوی عہدہ چاہے دینی عہدہ ہو، جس عہدے سے سب کے سب خوش ہیں، پوری عوام خوش کہ فلاں عہدہ فلاں صاحب امام جمعہ بن گئے، خوش پورا گاؤں؟ نہیں، اللہ نے اس اختیار کو اپنے ہاتھ میں رکھا، چاہے مانو یا نہ مانو، میں بھیجوں گا اس کو، میں بناؤں گا اس کو۔ اس کا فائدہ اور اس کا جو دنیا کو استفادہ ملنے والا ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب انسان خدا نے اپنے اختیار میں رکھ لیا ہے تو خدا بہتر جانتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے صاف آیت میں فرما دیا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا کو معلوم ہے کہ اپنی رسالت، اپنی امامت، اپنی نبوت کس کے حوالے کرے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ایک شخص
جو حاکم تھا وقت کا، دنیاوی حاکم تھا، اس نے آ کر مجتہد وقت سے ایک سوال پوچھا، کہا کہ جناب اگر کوئی چوری کرے تو اسلام کا کیا قانون ہے؟ چوری کرے کوئی تو اسلام کا کیا قانون ہے؟ تو اس مرجع نے کہا کہ پہلے یہ دیکھو کہ چوری کس لیے کیا ہے۔ اگر چوری حرص میں کیا ہے تو چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، اگر چوری غربت کی وجہ سے کیا ہے تو حاکم کے ہاتھ کاٹے جائیں، اس لیے کہ اس کی ظالمانہ حکومت نے لوگوں کو چوری کرنے پر مجبور۔ ایک اور واقعہ اس سے ملتا ہے اسی طرح کا کہ ایک اسلامی حاکم جو دنیاوی حکومت اپنے ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں تھی، ماہ رمضان کا مہینہ تھا، تو مجتہد وقت کو اس نے خط لکھا کہ جناب جب فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں میری عادت ہے بھوک میں غصہ آ جاتا ہے، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے، تو روزے کی حالت میں جب کوئی فیصلہ میرے سامنے آتا ہے تو غصے کی وجہ سے ناحق فیصلے کر رہا ہوں میں۔ آپ یہ اختیار مرجع ہونے کے اختیار کو فائدہ لیتے ہوئے مجھے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دے دے، اس لیے جو لوگوں پر ستم ہو رہا ہے۔ تو مرجع کے پاس سوال پہنچا تو جواب کیا آیا؟ جواب یہ آیا کہ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کو غصہ آتا ہے کرسی چھوڑ دیں، آپ کو حق نہیں ہے کہ کرسی پہ بیٹھے۔ اگر غصہ روزے کی وجہ سے آ کر ناحق فیصلے کر رہے ہیں تو آپ چاہیے کہ روزہ نہ چھوڑے بلکہ کرسی چھوڑ دے، ایک لائق انسان آ جائے گا جو یہ کام کر پائے گا۔ ایک حدیث مولا امیر المومنین کی دنیا کے عہدوں کے حوالے سے عرض کریں گے۔ ایک مشہور بات ہے، آپ سب جانتے ہیں، اگر سوال کریں تو سب جواب دیں گے، دنیا امام علی کی نگاہ میں کیسی ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ امام نے 3 طلاق کس کو دی؟ دنیا کو۔ ٹھیک، ایک اور حدیث آج امام کے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اب اس حدیث کو ملا کر دیکھیں آپ۔ امام نے 3 طلاق دی دنیا کو۔ ایک حدیث میں امام نے فرمایا 1 گھنٹے کی زندگی کے سامنے پوری آخرت بھی مجھے دے دی جائے تو یہ گھنٹے کی زندگی نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی ایک طرف پوری آخرت، ایک طرف 1 گھنٹے کی زندگی، تو میں اس 1 گھنٹے کی زندگی کو لے لوں گا، آخرت کو چھوڑ دوں گا۔ یا علی، آپ ایک جگہ دنیا کو 3 طلاق دیتے ہیں، پوری دنیا کو 3 طلاق دیتے ہیں، آپ ایک جگہ بتا رہے ہیں کہ 1 گھنٹے کی عمر زندگی کی میرے نزدیک پوری آخرت سے بہتر ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ ایک حدیث اور جو آپ حضرات نے کئی مرتبہ سنا ہے، ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، خندق کے دن علی کی 1 وار کائنات کی عبادت پر فارغ۔ اے بیٹا بیٹھ جا، بیٹا بیٹھ جا۔ ایک ضربت خندق کے دن علی کی کائنات کی عبادتوں پر بھاری۔ ایک ضربت لگانے کے لیے ٹائم کتنا لگتا ہے؟ ایک ضربت کے لیے ٹائم کتنا لگتا ہے؟ سیب کاٹنا نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کر آرام سے کاٹیں، جنگ میں مارنا ہے۔ گھر میں کاٹنے اور جنگ میں کاٹنے میں بہت فرق ہے۔ گھر میں کاٹنے میں شاید کچھ وقت لگے گا کاٹنے میں، جنگ میں جو کاٹا جاتا ہے وہاں پر وقت نہیں لگتا، پلک جھپکنے میں کام ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی مولا امیر المومنین نے پلک جھپکنے کی زندگی سے کائنات کی عبادت خرید لی۔ امیر المومنین نے 1 رات سو کر مرضی پروردگار خرید لی۔ دیکھیں ایک اور نقطہ، جو بھی انسان کوئی ذمہ داری لیتا ہے اس کے لیے، امیر کے لیے، آپ سب کے لیے، امیر المومنین کو جب امامت ملی تو فستو اور ابل نے کہا، ہمارے یہاں لے کر فستو کہتے ہیں۔ دنیا کی حکومت اور خدا کی حکومت میں فرق یہ ہے
جو دنیا کے لیے لیتا ہے لے کے فس تو کہتا ہے، جو خدا کے لیے لیتا ہے ذمہ داری مکمل انجام دے کر فس تو کہتا ہے۔ علی نے امامت ملنے پر فس و ربل نہیں کہا، شب 19 امامت کا حق ادا کیا، ضربت کھائی، فس و ربل کہا کہ علی آج کامیاب ہو گیا۔ شہدائے کربلا کو امام حسین علیہ السلام کی ابتدائے کربلا میں فزتم فوزا عظیما نہیں کہا گیا، اس لیے علماء کہتے ہیں، بعض حکماء کہتے ہیں یہ غلط رسم ہے کہ انسان سال کی شروعات میں سال کی مبارکبادی ہیپی نیو ایئر کہے، کہ ہیپی نیو ایئر شروع میں نہیں ہونا چاہیے، دسمبر کی آخری تاریخ کو ہونا چاہیے، پتہ نہیں کیسے گزرے گا، اچھا گزر جائے تو ہیپی نیو ایئر، ہیپی ایئر، ورنہ پتہ نہیں کیا کیا ستم، کیا کیا ظلم، کیا کیا پریشانیاں آنے والی ہیں، کیا کیا انقلابات آنے والے ہیں، کیا کیا تبدیلیاں آنے والے ہیں سالوں میں۔ تو سال کے آخر میں مبارکبادی دینا یہ سچی مبارکبادی ہے کہ صحیح ذمہ داری انجام دے دی، مبارک ہو آپ کو۔ امیر المومنین نے بتایا ذمہ داری لے کر فسو نہ کہو، صحیح انجام دے کر فسو۔ مولانا امیر المومنین نے کہا کہ 1 گھنٹے کی دنیا کی زندگی میرے لیے آخرت کی پوری زندگی سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ضربت اس دنیا کی زندگی میں یہ طاقت ہے، اگر آدمی خلوص اور ایمان کے ساتھ پلک جھپکنے میں پوری عبادت لے سکتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث ہے، یہ حدیث عرض کر کے انشاءاللہ وقت مسائل، سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ ہم لوگ یہ حقیر کا عقیدہ اور آپ حضرات اس بات کو مانتے ہیں 100%، اللہ کا شکر ہے، اور ایک طرف سے یہ عیب بھی ہے، ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں معنی نہیں معلوم، اگر معنی معلوم ہو جائے تو آدھی دعاؤں کو پڑھنا تو چھوڑ دیں۔ مخصوصاً قبرستان جائیں، جو پتھر لکھا ہوا ہے یہ ایک دنیا کی عادتوں کی تبدیلیوں میں سے ایک تبدیلی ہے۔ پہلے بڑے بزرگ جاتے تھے، جب تک سلام نہیں پڑھتے تھے نہیں جاتے، اب سر جھکا کے جا رہے ہیں، سر جھکا کے آ جا رہے ہیں۔ قبرستان کے اندر پہلے بڑے بزرگ جو جاتے تھے پتھر کے سامنے کھڑے ہو کے سلام پڑھ کے اندر جاتے، اب اندر جا رہے باہر آ رہے، تھوڑا جانا آنا بھی زیادہ ہو گیا، یہ بھی ایک جو ہے وجہ شاید ہو سکتی ہے اس بات کی، جو زیادہ ہو جاتا ہے اس کا تھوڑا سا جو لطف ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ پتھر کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ ہم جا کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا فارتون ونحن انشاء اللہ بکم لاحقون۔ کیا ہے قبروں میں سونے والوں، تم جلدی چلے گئے، ہم پیچھے آ گئے۔ تو عجب نہیں، قبر میں سونے والے بھی تیار ہو گئے، جب آنا یقینی ہے تم کہہ رہے ہو کہ ہم آ رہے ہیں، تیار ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کیسے آدمی ہو تم؟ ہم نے کسی کے مومن کی زیارت کے مجلس میں جملہ کہا، کوئی حکیم آئے کسی شہر میں، 2-4 منٹ ان کے پاس وقت تھا، بڑی شخصیت تھی، لوگوں کو دیر پتا چلا، جا کے ہاتھ پیر پکڑ کے لے کے آ گئے مسجد میں، جناب بیٹھ کر 4 منٹ ہی میں کچھ کہے، اس لیے کہ آپ جیسی شخصیت بار بار ہمیں ملنے والی نہیں ہے، 4 منٹ ہی صحیح آپ کچھ نصیحت کرتے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ممبر پر بیٹھ گئے، عوام بھری ہوئی تھی، مشہور شخصیت، تاکہ آپ میں سے کون شام تک زندہ رہے گا ہاتھ اٹھائے، سب ہاتھ بند کر کے بیٹھے ہوئے، اس نے کس کو معلوم کہ شام تک زندہ رہے گا؟ جب سب ہاتھ باندھے بیٹھے ہوئے تو کوئی ہاتھ نہیں اٹھا رہا تھا، انہوں نے کہا کون تیار ہے ہاتھ اٹھائے، سب خاموش تھے، کہا عجیب نہیں ہے، شام تک رہنے کا یقین بھی نہیں، تیار بھی نہیں، تو جب یقین نہیں ہے کہ شام تک رہنا ہے تو جانے کے لیے مولا امیر المومنین مولا امام حسن، جب امام حسن کا آخری وقت تھا، امام حسین سرانے کھڑے ہوئے تھے، رو رہے تھے امام حسن، جب امام حسین نے پوچھا بھائی کیا سینے کے درد سے رو رہے ہو؟ اب بھیا سینے کے درد سے نہیں، آنے والے مرحلوں کے درد سوچ کر رو رہا ہوں، حول المطلع، جو شروع اب اس کے بعد کی جو زندگی شروع ہوگی، خدا کے سامنے جواب دینا ہے، ذمہ داریاں ہیں، حساب کتاب ہے، ان مقامات کو دیکھ کر سوچ کر میں آنسو بہا رہا ہوں، میں آنسو بہا رہا ہوں۔ تو دنیا کی ایک مختصر سی زندگی میں انسان بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ امام حسن آنسو بہاتے تھے، آخری امام سجاد علیہ السلام جب مکہ مکرمہ جاتے
جو امام کے ساتھی ہوتے نہا دھو کے احرام پہن کے دوڑتے خانہ کعبہ کی طرف کہ خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہو گئی. امام سجاد خانہ کعبہ کے سرحد کو پہنچ کر آنکھوں سے ایسے روتے جیسے کوئی جوان بیٹے پر رو رہا ہے. امام سے پوچھا جاتا ہے کہ مولا خانہ کعبہ آ گئے ہیں, اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہو گئی ہے, یہاں پر اعمال بجا لانے ہیں, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ امام کا جواب ہوتا تھا اگر میں کہوں ابھی اللہ سے لبیک, اللہ کا جواب آ جائے لا لبیک, تو میں کہاں جاؤں؟ اگر اللہ کا جواب آ جائے لبیک کے مقابل میں لا لبیک, اللہ میں آ رہا ہوں, اگر اللہ کہے واپس چلے جا تو میں کہاں جاؤں؟ کون سا در ہے جس در پہ میں جاؤں؟ جو آخرت کو سمجھ گئے ہیں وہ زندگی کے لمحے لمحے سے فائدہ اٹھاتے ہیں, وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے, وہ چاہے ذمہ دار ہوں چاہے غیر ذمہ دار ہوں, خدا کے لیے کام کرتے ہیں. یہ انسان کے لیے چاہیے. مولا حسین علیہ السلام نے جب مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا تو امام نے فرمایا اگر اس لمحے میں اسلام کی مدد کے لیے کوئی حقدار ہے تو پوری دنیا میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے, اس لیے کہ میری ماں نے پہلو پر دروازہ کھایا ہے, میرے بھائی نے زہر کھایا ہے, میرے بابا کے گلے میں رسی آئی ہے, اس دین کے خاطر میں جان دے دوں گا لیکن دین کو نقصان پہنچنے نہیں دوں گا. دین اگر تیری جوانی کے لیے اکبر کی جوانی چاہیے جوانی لے لے, اصغر کا بچپنا چاہیے لے لے, زینب کی رضا چاہیے لے لے, لیکن تو آباد ہو جا, حسین کی گود اجڑ جائے تو اجڑ جائے. حسین کون, کس طرح کا ذمہ دار, کیسی امام نے اپنی امامت انجام دی. اللہ اکبر. کچھ ایسے واقعات ہیں جن واقعات کو آدمی سوچتا ہے تو ذہن کام نہیں کرتا, ذہن کام نہیں کرتا. غربت کا وقت ہو, ہم نے کسی بندے مومن کی مجلس میں جملہ کہا, یہ جملہ سن لیں انشاءاللہ, کہ ہمارے یہاں جب کسی جوان کے انتقال کی خبر ملتی ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون ہے کس کا ہے, پورا وطن سناٹا ہو جاتا ہے. سال مومنین آپ جائیں, جوانوں کی نماز جنازہ کی تعداد اور بڑوں کی بوڑھوں کی جنازے کی نماز کی تعداد میں دیکھیں, اس لیے کہ درد ہے جو کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا. ہر آدمی چاہتا ہے ہمدردی جتائے, جائے شریک ہو جاؤ تاکہ میرے دل سے بھی کچھ آنسو نکل جائے, میرے دل سے بھی کچھ درد نکل جائے, جاؤ گھر والوں کو کچھ اپنے حضور سے درد کم کرو. آپ اندازہ کریں ایک بوڑھا ہو, جوان کا لاشا ہو, بیابان ہو, کوئی نہ ہو, تو اس باپ کے دل پر کیا گزرے گی. میرا حسین جب قیامت کا, جب کربلا کے دشت میں اکبر کے جنازے پر بیٹھا میرا مولا, تو میرے مولا کے دل پر وہ کیا قیامت گزری. ہماری زندگیوں میں کئی مرتبہ ہوتا ہے, ہم چلتے پھرتے چھوٹے موٹے تکلیفیں ہمیں آتی رہتی ہیں ہماری زندگیوں میں, جو زندگی کا ایک دستور ہے. ہم کبھی اپنے باپ کو یاد نہیں کرتے, کئی بھائی کو یاد نہیں کرتے, کبھی ماں کو یاد نہیں کرتے, لیکن جیسی کوئی بڑی پریشانی آ جاتی ہے پھر انسان کہتا اماں اپنوں کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنی بہن ام کلثوم سے کہا کہ بہن ام کلثوم جب واپس مدینہ جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام. ایک کربلا میں ایسا مقام ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے اس وقت کے شیعوں کو نہیں, میرا حسین کتنا دوربین, کتنی دور اندیش نگاہ رکھنے والا تھا میرا حسین, قیامت تک آنے والے میرے شیعوں کو میرا سلام سنا, اور سب سے یہ کہہ دینا کاش تم سب کربلا میں ہوتے, کربلا میں تم سب ہوتے. مولا کربلا میں ہم سب ہوتے کیا دیکھتے؟ تو امام نے فرمایا کیف استسقی لطفل واباؤ ان یرحمونی. ایک منظر تم سب کربلا میں ہو کر دیکھتے. مولا وہ کون سا منظر تھا؟ میرے ہاتھوں میں اصغر تھا, پانی مانگ رہا تھا اور کوئی پانی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اس غربت کو حسین کی دیکھنے کے لیے تم کربلا میں ہوتے. اللہ اکبر. میرے مولا حسین پر وہ کتنا سخت منظر رہا ہوگا جس منظر کو دیکھنے کے لیے قیامت تک کے
لوگوں کو، شیعوں کو امام نے یاد کیا، یہ ظلم، یہ تکلیفیں، یہ مصیبت امام نے کیوں اٹھائی؟ نانا کے دین کے خاطر، نانا کی امت کے خاطر، لوگوں کی ہدایت کے خاطر۔ اللہ میرے حسین کا جگر کیسا جگر تھا، سب درد سہنا انسان کے لیے آسان۔ ایک بچی سے باپ جدا ہو رہا ہو، ہمارے انتقال میں اور امام حسین کی شہادت میں بہت فرق ہے۔ ہم جب گھر سے نکلتے ہیں، آخری سانسیں بھی لے رہے ہوں، بچے امید سے باپ کو دیکھتے ہیں کہ شاید میرے بابا کو اللہ شفا دے دے۔ باپ بچوں کو حسرت سے دیکھتا ہے تاکہ میرا سایہ بچوں پر آ جائے، بچوں کی اداسی، بچوں کی جو ہے غم کو باپ نہیں دیکھ سکتا۔ وہ منظر کیسا منظر رہا ہوگا جہاں بچی کو بھی معلوم تھا کہ میرا بابا شہادت دینے جا رہا ہے، باپ کو بھی معلوم تھا میری بچی یتیم ہونے والی ہے۔ یہی شاید وجہ تھی۔ مولا گھوڑے پر بیٹھ گئے، سکینہ نے کہا بابا تھوڑا زمین پر اتر جائے۔ مولا زمین پر اتر گئے۔ معلوم تھا کہ یہ جو سکینہ کو محبت مل رہی ہے، شہادت تک ایسی محبت ملنے والی نہیں، یہ میرے سکینہ کی آخری محبت۔ آخر وہ منظر کیسا منظر رہا ہوگا جب بھائی اور بہن بچھڑ رہے ہوں گے۔ امام زمانہ سے کسی نے سوال کیا، مولا کربلا کی مصیبتوں میں سب سے دردناک مصیبتوں میں سے کچھ مصیبتیں بتائیں، تو امام نے فرمایا وہ مصیبت بڑی قیامت کی ہم اہل بیت کے لیے ہے جب حسین اور زینب کی آخری ملاقات، جب زینب اور حسین آخری ملاقات کر کے بچھڑ رہے تھے۔ بچپنا یاد آ گیا، ماں باپ کا سایہ یاد آ گیا۔ زینب نے گلے کا بوسہ لیا، حسین نے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ حسین نے سوال کیا بہن اس بوسے کا راز؟ کا اماں کی وصیت تھی، کا بھیا اس معصوم کے بوسے کا راز، کا بابا کی وصیت تھی کہ بابا نے کہا تھا حسین جب زینب سے خدا حافظی کرنا، زینب کے بازوؤں کا بوسہ۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا أي